واللہ ہمارے پاس جب اس طرح کے کویشچن آتے ہیں نا، ہماری بہنیں ہم سے پوچھتی ہیں اور وہ بیچاری ڈر بھی رہی ہوتی ہیں کہ میرے شوہر کو نہ بتا دیں. یعنی یہ ایک الگ سے ذلت ہے، تذلیل ہے کہ بندہ ایک گناہ پر ہے، بڑا گناہ ہے، کفر تک پہنچانے والا گناہ ہے، اور پھر وہ اس کے اوپر اتنا ڈٹائی سے ہے، اتنا مستقل کر رہا ہے کہ اس کو اس بات پہ بھی غصہ آتا ہے کہ کسی کو میرے اس عیب کا پتہ چلا. فائدہ تمہارے مسلمان ہونے کا. دن کا آغاز کرتے ہو اور شیطان پوری طرح تمہارے اوپر حاوی ہوتا ہے. میں واللہ لوگوں کے نزدیک کا چرچا، ان کی شہرت، ان کا کام، اللہ کے لیے کام کرنے والے داعی اور یہ اور فلاں، واللہ آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں نماز کے ایسے چور ہیں، ایسے مجرم ہیں، صریح کفر کرنے والے ہیں کہ مہینوں گزر جاتے ہیں ان کی فجر کی نماز نہیں ہوتی. یہاں تک کہ شادیوں کے بعد کئی بہنوں نے اپنے شوہروں کا شکوہ یہ کیا کہ شیخ یہ نماز پڑھتے ہی نہیں ہے، فجر کی نماز ان کی اتنے مہینے اتنے سال ہو گئے شادی کو، فجر کی نماز ان کی ہمیشہ سورج نکلنے کے بعد ہوتی. سارے لوگ ماشاءاللہ بڑے دیندار بھائی اور بڑے پیارے پیارے میٹھے میٹھے بھائی، اور ماشاءاللہ السلام علیکم وعلیکم السلام برو، ماشاءاللہ تھینکس جزاک اللہ خیرن، فلان جگہ ایونٹ ہے، والنٹیئر حاضر، یہ اور وہ، اور اس کے بعد فجر کی نماز گول. یہ اصل نفاق ہے، یہ اصل دکھاوا ہے. ہمیں اللہ کا تعارف ہی نہیں ہے. یعنی ہم ہوتا ہے نا، جیسے آپ لوگ یہاں پہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ہر بندہ میں سے دوسرے سے اتنا واقف نہیں ہے. اگر اس کو چوائس ملے، آپ لوگ جیسے یہاں پہ آئیں اور آپ کو پتا ہے کہ ہر بندے کے ساتھ بیٹھنے کی جگہ موجود ہے، تو ہم میں سے کم ایسے ہوں گے جو ایسے رینڈملی کسی بھی جگہ پہ بیٹھ جائیں. ہم میں سے زیادہ لوگ کیا پسند کریں گے؟ اس کے ساتھ بیٹھیں جس کے ساتھ کچھ انڈرسٹینڈنگ ہے. دو اسلام. ہماری اللہ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ڈیولپ ہوتی، زندگیاں گزر جاتی ہیں. ذکر اللہ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرتا ہے، اور اس انڈرسٹینڈنگ کے ڈیولپ ہونے کی وجہ سے بندے میں غفلت ختم ہوتی ہے. پھر بندہ ایسا نہیں ہوتا ایک دم سے اللہ کا بڑا بڑا جرم کرے. یہ ذکر کی باتیں ساری آپ لوگوں پر اثر کریں گی، اگر یہ اپنے سب دیکھنا ہو کہ یہ ذکر والی باتیں جو ہم سن رہے ہیں ہم پر اثر کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی. آپ دیکھیں کہ فرائض کے وقت جہاں پہ جو چیز کرنا آپ پر ہم پر فرض ہو، تب ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، اور جو چیزیں ہم پر کرنا ممنوع ہوں، حرام ہو، تب ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے. سمپل سادہ سی چیز ہے ذکر کی. یہ ساری باتیں، علم اسینشل کا فائدہ اور سب چیزیں. فجر کی نماز اب اپنی دیکھ لیں ہر بندہ، اگر تو وہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی ایمان دل میں ہے، اور اگر وہ نہیں ہے سمجھ لیں کہ واللہ نفاق ہے، اور منافقت بھی اعلیٰ درجے کی ہے. کبھی کبھی تو ہو جاتا ہے بندے سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو عادت بنایا ہوا اور اس پر راضی ہیں، واللہ یہ منافقت ہے. پھر پتہ نہیں آپ کس کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں. ذکر کی جو اقسام ہیں ان میں آپ یہ کہہ لیں کہ سب سے بڑی قسم نماز ہے. اقیم الصلاۃ لذکری. اللہ نے فرمایا کہ میرا ذکر کرنا چاہتے ہو نماز پڑھو. واللہ میں آپ بھائیوں سے یہ کہتا ہوں، ٹوٹے پھوٹے جس طرح کے بھی عمل ہیں نا ہمارے، اللہ میں معاف کریں، نماز میں کبھی سستی نہ دکھائیں. نماز کے بارے میں اپنے آپ پر وہ پہرا دیں جیسے ہم پہرا دیتے ہیں کہ کوئی بندہ ہماری عزت، ہمارے گھر والوں کی عزت پر حملہ نہ کرے. اس سے بڑھ کر کانشیس ہو جائے نماز کے بارے میں. باقی کمزوریاں کوتاہیاں ہم بندے ہیں کرتے رہیں، نماز نہیں، نماز کے بارے میں نہیں. اگر یہ اس چیز پر آپ نے توجہ نہ دی، واللہ یہ نفاق اور دل کی سیاہی اتنی بڑھتی جائے گی کہ آپ دیکھنے کو، سننے کو، کہنے کو، کرنے کو بڑے جناب داعی اور جناب دعویٰ سے ریلیٹڈ اور دین کا کام کرنے والے اور والنٹیئرز اور فلاں اور فلاں اور فلاں، لیکن نماز مستقل چھوڑنے کی وجہ سے، اور خاص طور پر فجر کی نماز، آپ کا دل سیاہ ہوتا جائے گا اور آپ کو خود محسوس ہوگا یار نفاق ہے، یہ خود محسوس ہوگا. اس میں اپنے نفس کو اتنا زیادہ چھوٹ نہ دو کہ وہ آپ کو یہاں لا کھڑا کرے کہ آپ مستقل طور پر نماز میں سستی کر رہے ہیں اور آپ کا مسئلہ اور آپ اس کی آپ کو فکر بھی نہ ہو. میں واللہ ایسے عجیب و غریب معاملات ہیں. لوگوں کے نزدیک ان کا چرچا، ان کی شہرت، ان کا کام، اللہ کے لیے کام کرنے والے داعی اور یہ اور فلاں، اور واللہ آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں نماز کے ایسے چور ہیں، ایسے نماز کے مجرم ہیں، ایسے اللہ اکبر صریح کفر کرنے والے ہیں کہ مہینوں گزر جاتے ہیں ان کی فجر کی نماز نہیں ہوتی. کس قدر بڑی منافقت ہے یہ. باقی ساری نمازیں وقت پہ پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ کہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. فجر میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا. اور پھر یہ ایک کیٹیگری ہے. ایک کیٹیگری یہ ہے کہ وہ مسجد میں نہیں پڑھتے قریب ہونے کے باوجود. ایک کیٹیگری یہ ہے کہ وہ لیٹ پڑھتے ہیں، بالکل آخر میں پڑھتے ہیں. ایک کیٹیگری یہ ہے کہ جب سو کے اٹھتے ہیں تب پڑھتے ہیں اور وقت نکل چکا ہوتا ہے اور اس کو مستقل روٹین بنایا ہوا ہے. ایک بندے کی روٹین ہے فجر کی نماز پڑھنے کی، کبھی اس کی آنکھ نہیں کھلی، آنکھ کھلی اس کی 9 بجے مثال کے طور پہ، وہ اسی وقت اٹھ کے فوراً نماز پڑھ لے، انشاءاللہ اللہ اس کو پورا اجر دیں گے. کیوں؟ اس بندے کی روٹین ہے. یہ بندہ سست نہیں ہے.
لیکن انسان ہے، کبھی کبھی آنکھ اتنی زیادہ بھی لگ جاتی ہے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اس پر راضی ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ شادیوں کے بعد کئی بہنوں نے اپنے شوہروں کا شکوہ یہ کیا کہ شیخ یہ نماز پڑھتے ہی نہیں ہے، فجر کی نماز ان کی اتنے مہینے اتنے سال ہو گئے شادی کو، فجر کی نماز ان کی ہمیشہ سورج نکلنے کے بعد ہوتی ہے، پڑھتے ہیں لیکن بعد میں پڑھتے ہیں۔ یار کیا فائدہ تمہاری زندگی کا، کیا فائدہ تمہارے مسلمان ہونے کا؟ تم دن کا آغاز کرتے ہو اور شیطان پوری طرح تمہارے اوپر حاوی ہوتا ہے، تمہارے کانوں میں شیطان کا پیشاب، اور اس حالت میں تم اگر صبح کرتے ہو تم باقی کیا کرو گے؟ کیا علم حاصل کرو گے؟ کیا اسلام اور کیا تمہارا دین اور کیا تمہاری حیا اور کیا تمہارا اللہ سے تعلق اور ذکر؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ نمازوں کے بارے میں اپنی زندگی سے، اپنی زندگی کے لائف بک سے یہ پیج ہی پھاڑ دو کہ نماز میں کوئی مسئلہ ہم کریں گے۔ واللہ ہمارے پاس جب اس طرح کے کویسچن آتے ہیں نا، ہماری بہنیں ہم سے پوچھتی ہیں اور وہ بیچاری ڈر بھی رہی ہوتی ہیں کہ میرے شوہر کو نہ بتا دیں، میرے شوہر سے بات نہ کریں۔ یعنی یہ ایک الگ سے ذلت ہے، تذلیل ہے کہ بندہ ایک گناہ پر ہے، بڑا گناہ ہے، کفر تک پہنچانے والا گناہ ہے، اور پھر وہ اس کے اوپر اتنا ڈٹھائی سے ہے، اتنا مستقل کر رہا ہے کہ اس کو اس بات میں بھی غصہ آتا ہے کہ کسی کو میرے اس عیب کا پتہ چلے۔ حالانہ عیب کا پتہ چلے گا، تمہیں کوئی نصیحت کرے گا، تمہیں کوئی غیرت دلائے گا، تمہیں کوئی شرم شاید آ جائے۔ تم نے تو اپنی شرم حیا غیرت کے دروازے بند کر دیے ہوئے ہیں، اور یہ باتیں کوئی نہیں جانے گا کسی کے بارے میں۔ سارے لوگ ماشاءاللہ بڑے دیندار بھائی اور بڑے پیارے پیارے میٹھے میٹھے بھائی، اور ماشاءاللہ السلام علیکم، وعلیکم السلام برو، ماشاءاللہ تھینکس، جزاک اللہ خیرن، فلان جگہ ایونٹ ہے، والنٹیئر حاضر، یہ اور وہ، اور اس کے بعد فجر کی نماز گول، کیونکہ کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے۔ یہ اصل نفاق ہے، یہ اصل دکھاوا ہے۔ تو اس لیے یہ اس کو نہ آنے دو، یہ اپنی زندگی سے ختم کر دو۔ یار فجر ہی تو آپ کا ایمان ہے اصل، باقی نمازیں تو ہم کئی وجہ سے پڑھتے ہیں، فجر آپ کو اللہ کی محبت اور ذکر میں اٹھائے گی، اور اس کے لیے آپ کو اپنے نفس پر پہرا دینا ہوگا۔ جس وجہ سے آپ کی فجر کی نماز رہ رہی ہے، یہاں پہ بھی پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کریں اور اس کے مطابق کریں۔ پرابلم کیا ہوگی؟ رات کو لیٹ سونا۔ لیٹ کیوں سو رہے ہیں؟ آپ کا یہ جس کے لیے یہ شیطان بن جائے پوری طرح سے، یا کوئی بھی مسئلہ، تو آپ اس کو کمپرومائز نہ کریں۔ جب یہ آپ کے فرائض ہی پورے نہیں ہیں تو باقی سارا کچھ تو ختم ہو گیا نا۔ آپ ایلیجیبل ہی نہیں ہے کہ آپ کو ذکر بتایا جائے، آپ ذکر سیکھیں، کریں، کرائیں، نہ آپ کی توبہ نہ معافی، کچھ بھی نہیں۔ جب آپ کسی ایک گناہ پر جو فرض چھوڑنے والا گناہ ہو، آپ اس کے اوپر اتنی مستقل مزاجی سے چل رہے ہیں، واللہ تباہی ہے، شیم اور بے حیائی ہے۔ یہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنی غفلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گویا کہ یہ اعلان جنگ ہے کہ میں نے یہی کرنا ہے۔ جب بندہ اس چیز پر راضی ہو جائے، اور راضی ہونے کی علامت کیا ہے؟ روزانہ یہی ہو رہا ہے، ہفتوں یہی ہو رہا ہے، کیا کرو گے یار؟ کیا کرو گے؟ اس اعتبار سے ہم نے دیکھا ماشاءاللہ تبارک الرحمن، عرب ممالک میں کچھ جانا رہتا ہے، فجر کی نماز میں نوجوانوں کی تعداد اتنی بڑی ہوتی ہے، واللہ دل خوش ہو جاتا ہے۔ بابے کم ہوتے ہیں، نوجوان زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یہ مینٹین کرو، آپ مینٹین کرو گے اگلی نسلیں کچھ بہتر ہو جائیں گی، اور اگر آپ مینٹین نہ کر سکے تو اگلی نسلیں تو اور برباد ہوں گی۔ اس کو مینٹین کرو، لوگوں کے ساتھ میٹنگ رکھو، فجر کی رکھو، فلاں مسجد میں انشاءاللہ ملتے ہیں، یہ کرو، یہ ڈیولپ کرو، یہ رواج پیدا کرو، یہ کسٹمز یہ بناؤ، اپنے اندر یہ بناؤ۔ آپ کے ملنے کا، آپ کے آنے جانے کا وقت، آپ کے لوگوں کے ساتھ میٹنگ کا وقت، آپ نے کوئی اور کام کرنا ہے، فجر رکھو، فجر کی بات رکھو، اور یہ تب ہوگا جب آپ رات کو اچھے وہ گزارو گے۔ گرمیوں میں راتیں چھوٹی ہیں، مشکل ہوتا ہے تھوڑا سا، آپ کو مینیج کرنا پڑے گا۔ جو بندہ گرمیوں میں فجر کی نماز کا خیال نہیں کرے گا، اللہ کی قسم اس کی پھٹکار اور اس پر لعنت یہ ہوتی ہے کہ وہ سردیوں میں بھی فجر کی نماز چھوڑتا ہے۔ اتنی لمبی راتیں، پھر بھی فجر میں وہ گول ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں یہ جو ذکر کا سب سے بڑی صورت ہے نا، یہ نماز ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ اس میں اللہ تعالیٰ نماز کے فوائد بتا رہے ہیں۔ نماز پڑھو گے، نماز تمہیں بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکے گی، اور نماز میں جو اللہ کی یاد ہے یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ تو اس لیے اس میں ایک بھی نماز کی اونچ نیچ یہ ناقابل برداشت ہے بھائی، ناقابل برداشت۔